بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وخاتم المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج انتہائی ایک اہم ٹاپک پہ اپنے میں معزز مہمانان گرامی کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اس چیز سے بخوبی آگاہ و واقف ہیں کہ 11 مئی کا ایک تاریخی دن ہے، اور اسی 11 مئی کے تاریخی دن میں ایک ایسے ادارے، ایک ایسی تحریک اور تنظیم کی سنگ بنیاد رکھی گئی کہ جس نے عالم اسلام اور امت مسلمہ کے جتنے بھی کرنٹ ایشوز تھے ان کو حل کرنے کے لیے اپنی ایک جاندار آواز کو بلند کیا، اور بالخصوص عقائد اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے لحاظ سے اور عقائد اہل سنت کے تحفظ دفاع کے لحاظ سے جو اس تحریک، ادارہ نے، تنظیم نے اپنا کردار ادا کیا ہے، یقیناً وہ ایک بے مثال کردار ہے۔ وہ ادارہ، وہ تحریک، وہ تنظیم جسے آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ وہ ادارہ صراط مستقیم پاکستان ہے، جس ادارہ کے بانی حضور قبلہ کنز العلماء بحر العلوم مفتی با کردار وارث علوم اعلی حضرت و حضور حافظ الحدیث حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ادارے کے بانی ہیں، اور آپ نے 11 مئی 2007 کو گوجرانوالہ کی سرزمین پہ اس ادارہ کی بنیاد رکھی، اور اس ادارہ کے دستور، منشور اور اس کے اغراض و مقاصد کے لحاظ سے جو آپ نے ایک لائحہ عمل پیش کیا، تو اسی پر آج بات کرنے کے لحاظ سے ہمارے اس آج کے پینل میں جو ہمارے مہمانان گرامی جلوہ گر ہوئے، میں آپ کو ان کا تعارف بھی کرواتا چلا جاتا ہوں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے جلالی ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد فیاض احمد قادری جلالی فرقانی دامت برکاتہم القدسیہ، جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں IT ٹیم تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک صراط مستقیم پاکستان۔ حضور آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں، آپ جلوہ گر ہوئے، اور آپ کے ساتھ ہی ہمارے تحریک صراط مستقیم پاکستان ضلع لاہور کے امیر حضرت قبلہ مفتی مولانا محمد صدیق مصحفی جلالی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ حضور آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ بھی جلوہ گر ہوئے۔ اور ناظرین کرام، یہ بھی میں آپ کی سماعتوں کی نظر یہ بات کرتا چلوں کہ ہمارے دونوں مہمانان گرامی جو آج جلوہ گر ہوئے، یہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں قبلہ امام جلالی زید شرفہ کی رفاقت اور سفر و حضر میں وہ گھڑیاں ملی۔ قبلہ امام جلالی زید شرفہ کے جو اولین تلامذہ ہیں، قبلہ میرے استاذ گرامی قبلہ مفتی ڈاکٹر فیاض احمد قادری جلالی فرقانی زید شرفہ، آپ کا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے، اور حضرت قبلہ مفتی محمد صدیق مصحفی جلالی صاحب زید شرفہ، آپ کا بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں شمار ہوتا ہے کہ قبلہ امام جلالی زید شرفہ کی جو شفقتیں ہیں، جو صحبتیں ہیں، اور سفر و حضر کے رفیق بھی رہے اور فیض بھی پایا۔ میں ان اپنے اساتذہ کرام کو اس بات پہ بھی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم ادارہ صراط مستقیم کی سنگ بنیاد، اور پھر اس ادارہ نے اتنی کم عمر میں 2007 سے 22 تک تقریباً 15 سال بنتے ہیں، ان 15 سالوں میں اس ادارے نے کتنے کام کیے، اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے تحفظ دفاع میں کتنا اپنا کردار ادا کیا ہے، اور پھر اس کے بانی قبلہ امام جلالی زید شرفہ نے جو 11 مئی 2007 کو اس کے دستور، منشور اور اغراض و مقاصد کے لحاظ سے جو ایک لائحہ عمل پیش کیا تھا، تو اس کے بانی ان پر کتنا عمل کر چکے ہیں، یا اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے شب و روز کس انداز میں گزار رہے ہیں۔ تو سب سے قبل میں اپنے استاذ گرامی حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد فیاض احمد قادری جلالی زید شرفہ، جو کہ مرکز صراط مستقیم کے سینئر مدرس بھی ہیں، آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضور آپ ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے اولین اراکین میں آپ شامل ہوتے ہیں۔ جب 11 مئی 2007 کو اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی، تو اس میں اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف و اعزاز بخشا کہ اس کی کیمپیئرنگ بھی آپ ہی
فرما رہے تھے. تو حضور جو علماء کرام جس طرح کے ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی شہید علیہ رحمہ بھی تشریف فرماتے, اور حضرت ثانی سرکار پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب علیہ رحمہ بھی تشریف فرماتے, تو اس سنگ بنیاد کے موقع پر آپ نے اس منظر کو کس انداز میں دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد عمران جلالی صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا. آپ چونکہ شمشیر کنز العلماء ہیں الحمدللہ, اور دن رات آپ دفاع کر رہے ہیں اہل سنت و جماعت کے عقائد کا. میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا. قبلہ قائد محترم مفکر اسلام عظیم مذہب اسکالہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب چونکہ خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے الحمدللہ. ایسے لوگ, ان کو اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر سلیکٹ کیا جاتا ہے, ان سے خداوند قدوس ایسی شخصیات سے بڑے کام لیتا ہے. بے شک. تو قبلہ قائد محترم نے چونکہ شروع سے ہی ایک تو زمانہ طالب علمی میں آپ کے اندر ایک جوش تھا, ایک جذبہ تھا عقائد اہل سنت کے لیے کام کرنے کا, تو انہی بنیادوں پہ پھر آپ نے اس ادارہ کی بنیاد رکھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ 2007 میں جب ہم یہ بنیاد رکھ رہے تھے تو قبلہ قائد محترم اس وقت بڑے پرجوش تھے, اور ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی پرجوش تھے, کیونکہ اس وقت چونکہ ہم چاندی لوگ تھے, اور ڈاکٹر صاحب کے اس جذبے کی وجہ سے ہی ہمارے اندر بھی بڑا جوش تھا. اور بٹی میرج ہال میں وہ بڑا خوبصورت منظر تھا جب بہت بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں, اور الحمدللہ میں وہاں پہ کمپیئرنگ بھی کر رہا تھا. اور اس پروگرام کا یہ اعزاز ہے کہ اس میں جتنے اشعار میں نے پڑھے علامہ اقبال کے, وہ مجھے قائد محترم نے خود ہی فرمایا تھا کہ تم نے یہ شعر پڑھنے, کیونکہ میری بھی اس وقت ابتدا تھی, ہم اس وقت جو ہے وہ پڑھ رہے تھے, تو یہ ہمیں ایک اعزاز حاصل ہے. اور اس میں جو دیکھ رہا تھا, میں ایک مستقبل کے والے سے میں دیکھ رہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مستقبل میں ایک بہت بڑا کام کریں گے. اور دیکھا بھی آپ نے, اور سب نے دیکھا دنیا نے, کہ بعد میں قبلہ قائد محترم نے عقائد کے لحاظ سے, اعمال کے لحاظ سے, معاملات کے لحاظ سے, نظام کے لحاظ سے جو منشور وہاں پہ دیا تھا اللہ کے فضل سے, اس پہ پھر آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اگر عقائد کی بات کی جائے تو ایک وقت تھا کہ جب خارجیت کے لوگ ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کھڑا کرتے تھے اور کہتے تھے اس دلیل کا جواب دو, اس دلیل کا جواب دو, تم کہتے ہو کہ جناب یہ شرک نہیں ہے, یہ شرک نہیں ہے, یہ شرک نہیں. تو وہ ہماری قوم کو مشرک بنانے پہ تلے ہوئے تھے. اللہ کے فضل سے ہمارے قائد محترم نے ان کے خلاف جو عقیدہ توحید سیمینار کا ایک وہ سلسلہ شروع کیا, اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ماشاءاللہ اتنے پختہ ہو گئے کہ اب وہ ان کو کھڑا کر کر کے پوچھتے ہیں کہ ہماری اس بات کا جواب دو. یعنی گوجرانوالہ تو ان وابیوں کا ایک گڑھ مشہور تھا نا, جس طرح کہ مدرسہ نمرہ کے اندر قبلہ ڈاکٹر صاحب کا مناظرہ بھی بڑا مشہور ہے. بالکل. تو اب ان کے گڑھ میں جا کر یہ ادارے کی بنیاد رکھنا اور پھر اہل سنت کے عقائد و نظریات کا پرچار دفاع کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا. ہاں, لیکن اس میں ایک چیز علامہ صاحب یہ بھی تھی کہ وہ پہلے بھی مناظرے ہوتے تھے, پہلے بھی لوگ جو ہے وہ مناظرین کافی مشہور تھے, لیکن وہ ایک ٹیپیکل سا طریقہ تھا, چند ہی دلائل تھے, انہی دلائل کو بار بار پیش کیا جاتا تھا, اور ان دلائل کا بھی وہ پھر ان کی طرف سے جوابات بھی ڈھونڈ لیے گئے تھے, کیونکہ وہ ایک ہی سلسلہ چل رہا تھا. ہمارے قائد محترم کی یہ خاصیت ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ نے جو دلائل ہماری کتابوں کے اندر لوگوں کے سامنے نہیں تھے, آپ وہ دلائل لے کر آئے, اور ان دلائل کا جواب اللہ کے فضل سے آج بھی کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور وہ آپ نے جو وہاں یہ بات کہی تھی کہ تحفظ عقائد کے لحاظ سے, تحفظ اعمال, تحفظ معاملات, اور جو ہے نا تحفظ نظام کے والے, اصلاح نظام, یہ تمام کے تمام ان چاروں چیزوں پہ قبلہ قائد محترم نے کام کیا, اور آج بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور انشاءاللہ عزیز کرتے رہیں گے اس پہ کام. ماشاءاللہ. استاذی گرامی, میں اس پہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی جو شخصیت کے حوالے سے میں نے جو اپنی ایک انالیسز کیا ہے, یا میں نے جو دیکھا ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب جب وہاں پہ اپنے جو منشور تھا توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں, فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر پہنچانے نکلے ہیں, تو اس پہ چونکہ میں تو اس پروگرام میں نہیں تھا, 2008 میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا, صحبت میں مجھے نصیب ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب کی زبان سے میں نے یہ سنا تھا کہ آپ فرمانے لگے کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اتنی بڑی تاریخ ایک پس منظر پیش کر رہے ہیں, تو کس بنیاد پہ, یعنی اتنی بڑی تاریخ کا ایک آپ سینیریو پیش کر رہے ہیں, تو کون ہے پیچھے بڑی تاریخ جو آپ کو فنڈ دے گی یا آپ کو طاقت پاور دے گی؟ تو آپ نے اس موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ
عجب دستور والے ہیں، عراق نور والے ہیں، بے شک، یہ والا آپ نے شعر پڑھا تھا۔ جی بالکل۔ ناظرین کرام، اب اسی حوالہ سے میں اپنے دوسرے مہمان حضور قبلہ مفتی محمد صدیق مصطفی جلالی صاحب زید شرف ہو چکے مرکز صراط مستقیم کے سینئر مدرس ہیں ماشاء اللہ، اور قبلہ کے اولین تلامذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی اس ادارہ کی تحریک کی جو خدمات ہیں، جو آپ نے اس کے دستور منشور میں اولین اصلاح عقائد، اصلاح اعمال، اصلاح معاملات، اصلاح نظام، یعنی چاروں چیزوں کو آپ نے بیک وقت سامنے رکھ کر اس پر کام کیا ہے۔ تو چونکہ اعمال کی جو بیس بنیاد ہے وہ عقائد ہیں، عقائد پہلے اعمال بعد میں، تو آپ نے عقائد کو پہلے رکھ کر پھر کام کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کو آپ اپنے ناظرین کرام کے سامنے بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں دعوت دی۔ یقیناً آپ کا کام اس وقت دنیا میں نظر آتا ہے، اور یہ پلیٹ فارم اس وقت اہل سنت کا ایک نمائندہ پلیٹ فارم ہے، اور ضرورت بھی تھی کہ اس پلیٹ فارم سے تحریک صراط مستقیم کے منشور، دستور اور کی کارکردگی کے لحاظ سے گفتگو کی جائے۔ تحریک صراط مستقیم کا اگرچہ وجود جو ہے اس کا اعلان بعد میں کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب تو زمانہ طالب علمی سے ہی یہ ذہن میں پورا اسکیچ بنا کے اس سارے معاملات کو لے کے چل رہے تھے کہ گجرانوالہ میں آپ نے جو شروع سے ہی جو خطبہ جمعہ، پھر فہم دین کورسز اور عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لحاظ سے، معاملات اور نظام کی اصلاح کے لحاظ سے ایک بہت بڑا نیٹ ورک آپ کا جو تھا وہ چل رہا تھا، اور کئی سالوں سے چل رہا تھا۔ یہ تو بعد میں 2007 میں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا اعلان کیا، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے بھی آپ کا کام جو ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں۔ میں نے حضور یہاں تک سنا ہے نا کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ میں نے 12 سال صراط مستقیم پہ بیانات کیے ہیں، یعنی صراط مستقیم ہے کیا اور یہ راستہ کن کا ہے، یعنی اس کے بعد میں نے یہ ادارہ صراط مستقیم۔ بالکل، اس کا یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کی کہ آج بھی گجرانوالہ میں وہ الفاروق سی ڈی والے جو ہیں ان کے پاس بہت سا ریکارڈ موجود ہے کہ جو اس وقت چونکہ آڈیو ریکارڈنگ ہوا کرتی تھی، ڈاکٹر صاحب کے وہ بیانات آج بھی سنے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب شروع سے ہی اسی کام کو مد نظر رکھ کے اس پورے ایک سینیریو کو سامنے رکھ کر اپنا جو کام ہے وہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے جب دیکھا کہ 2007 میں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے 11 مئی کو بٹی میرج ہال میں اس کا بنیاد یہ تاسیسی پروگرام کیا، اور بہت سے لوگ وہاں پہ شریک ہوئے، اور اس وقت ہمارے بہت سے بزرگ جو ہیں اس وقت دنیا میں نہیں، جو اس وقت ساتھ موجود تھے، تو ہم بھی لاہور سے اس وقت وہاں پہنچے۔ تو بعد میں ایک ایسا موقع آیا کہ میں نے قبلہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے وہ جو تحریک صراط مستقیم کا منشور 4 نکاتی ہے، اس کے لحاظ سے میں نے نا ایک جگہ پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان جو کربلا کے رستے پہ آپ نے بیان فرمایا تھا، ان هؤلاء قد لازموا طاعة الشیطان وترکوا طاعة الرحمن وعطلوا الحدود وزرعوا الفساد، ان چیزوں کو بیان کر کے میں نے اسی سے یہ 4 پوائنٹ جب بیان کیے تو ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ اصل جو مقصد تھا وہ جو صدیوں پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل قوتوں کے خلاف ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور اس جہاد کا آغاز کیا تھا، موجودہ صدی میں اس کے حقیقی علم بردار قبلہ ڈاکٹر صاحب کی ذات مقدسہ۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب نے یہ جو کام شروع کیا 2007 سے اس کا آغاز ہوا، جو منظر عام پر ایک تاریخی صورت میں ہے، ورنہ تو پہلے تو ایک سلسلہ بہت چلتا آ رہا تھا، تو اس کام کو ڈاکٹر صاحب نے پھر رکنے نہیں دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے زمانہ گواہ ہے کہ 2007 میں جب قبلہ ڈاکٹر صاحب نے تاسیسی پروگرام کیا تو 2008 میں اس وقت جو غائبانہ نماز جنازہ یہ جو اہل حدیثوں کی طرف سے ایک بہت بڑا فتنہ تھا، جگہ جگہ پر اس قانون شریعت کے اس حکم کا مذاق بنایا جا رہا تھا اور صراحتاً اس کی مخالفت کی جا رہی تھی، اور یہاں تک کہ اپنے بھی کچھ نام یاد اہل سنت بالکل کہلوانے والے پڑھا رہے تھے، بہت سے ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء جو ہے اس معاملے میں وہ پھسل رہے تھے اور وہ مسلط کے شکار ہوتے نظر آ رہے تھے، اور عوام اہل سنت تو اس وقت سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جب 2008 میں داتا صاحب حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ تہ خانہ میں کمپلیکس میں غائبانہ نماز جنازہ سیمینار کیا، اللہ کی کرم سے اتنا وہ کامیاب ہوا اور اتنا اللہ نے برکت فرمائی کہ وہ دن اور آج کا دن یہ مسئلہ بالکل ہی ختم ہو گیا کہ اب کہیں پر بھی آپ کو غائبانہ نماز جنازہ کی صورتحال نظر نہیں آئے گی۔ اور پھر یہ جب قبلہ ڈاکٹر صاحب نے پروگرام کیا تھا، جہاں تک یہ یاد آتا ہے پولیٹیکل پارٹی کی سیاسی یعنی اس موقع پہ جب ہمارے کچھ اپنوں نے بھی اس کے جنازے پڑھانا شروع کر دیے، بالکل ایسا ہی پھر ڈاکٹر صاحب نے پھر اس پر سٹینڈ لیا، یعنی یہ بہت بڑا مشکل کام ہے، یعنی جس طرح کہ اب یہ شیطانی تاثیر وصل جہنم ہوا تو آپ نے آواز کو بلند کی، تو حکومت سے ٹکر لینا اور پھر حق بیانی کرنا، تو یہ کربلائی
اور حسینی کردار یہی تو حسینی کردار کی ایک زندہ مثال ہے ماشاء اللہ. تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے چونکہ اپنے منشور میں 4 نکاتی ایجنڈا جو سامنے رکھا تھا، تو عقائد کی اصلاح کے لحاظ سے عقیدہ توحید سیمینار کے لحاظ سے ایک پروگرام کا آغاز کیا، جس کا پہلا پروگرام 2009 کے اندر قبلہ ڈاکٹر صاحب نے داتا صاحب حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ دہلیز پہ کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام اور مشائخ اعظام سرپرستی فرما رہے تھے، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کا وہ مقالہ آج بھی نیٹ پہ موجود دلائل سے اس طرح مزین ہے کہ وہ لوگ جو پہلے جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ وہ لوگوں سے پوچھتے تھے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ کئی ہمارے سنی لوگوں کو کھڑا کرتے تھے، دیکھو یہ بھی سنیت کو چھوڑ کے ادھر آ گیا، یہ بھی سنیت کو چھوڑ گیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ قدم اٹھایا تو اب ہم کھڑا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ وہاں سے یہاں آ گیا، عمر فاروق توحیدی صاحب ادھر آ گئے ایسے کہ یہ وہاں سے چھوڑ کر یہ اہل سنت میں آ گیا اور یہ حقیقی مسلمان بن گیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر صاحب کی طبیعت میں ایک ایسا تسلسل ہے کہ آپ کام کو شروع کرتے ہیں تو اس میں پھر وقفہ نہیں آنے دیتے، بالکل ایسے آپ تسلسل سے اس کام کو جاری رکھتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہر ایک کام کو بڑی محنت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اپنے تسلسل سے جاری رکھتے ہیں. تو اسی طرح 2010 کے اندر بھی عقیدہ توحید سیمینار، بالکل ایسے یہ بھی داتا صاحب حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر ہی ہوا تھا. اور اس میں حضور میں یہ بات ایک ضمن اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دوسرا عقیدہ توحید سیمینار پہ جو سابقہ حجت الاسلام اور موجودہ حجت الایران، ہاں جی بالکل صحیح ہے، یہ بھی انہوں نے بڑے کھڑے ہو کر اس وقت جو اعلانات کی اور وہ ایسی صورتحال بنائی، چلو جو ان کا پھر مقدر وہ اپنے وعدہ خلافی جو انہوں نے کی ہے ان کو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا. عقیدہ اہل سنت. لیکن ایک بات ہے کہ جو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بزرگوں کے بھی رہنما ہے، ہم ان کو اپنا فکری قائل مانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ قائل مان کے خود پیچھے سے کارکن بھاگ گئے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج بھی بڑے بڑے مشائخ جو ہیں وہ فکری لحاظ سے قبلہ ڈاکٹر صاحب کو ہی اپنا امام اور رہنما سمجھتے ہیں. الحمدللہ. پھر یہ سلسلہ جب زیادہ بڑھا تو ہم ریلوے اسٹیڈیم گڑی شہو کی طرف چلے اور وہاں پر عقیدہ توحید سیمینار کے یہ سلسلے چلتے رہے، اور یہ اس وقت کے تاریخی اجتماع ہوا کرتے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اتنا بڑا کوئی پروگرام کہیں بھی نظر نہیں آتا. بڑی بڑی اصلاحی جماعتیں بھی تھیں، بڑی بڑی تاریخیں بھی تھیں، لیکن جو عقائد کے لحاظ سے بالخصوص ایک مقصد مد نظر رکھ کے لوگوں کا نکلنا کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے آ رہے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ اجتماعات دیکھ کر بہت سی لبرل قوتیں جو ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئیں بالکل ایسے کہ یہ بندہ ضرور آگے چلتے ہوئے ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرے گا، اور اپنے عقیدے کے لحاظ سے تو ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے رائے حق پہ تھے، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں تھی. ایک سال ایسا بھی ہوا کہ ہمارا پروگرام بالکل عین وقت پہ تھا، تو موسم کی خرابی کی وجہ سے ہمیں پھر جامعہ نعیمیہ کے اندر بھی جانا پڑا، اور جامعہ نعیمیہ کی تاریخ میں میرے خیال میں اتنا بڑا پروگرام ان کا اپنا بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا. حالانکہ ان کے اپنے جلسہ دستار فضیلت بھی ہوتے ہیں، باقی پروگرام بھی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی گیدرنگ یہ جامعہ نعیمیہ کے میرے خیال میں تاریخ میں کوئی ایسی نہیں ہوگی جیسی کہ ہماری ہنگامی صورتحال میں یہاں سے وہاں منتقل ہوئی تھی. 2014 کے اندر ہمارا شان رسول سیمینار کانفرنس جو ہے وہ ایک تاریخی کانفرنس ہے. اس وقت کی جتنی بھی مذہبی جماعتیں تھیں ان کے جو لیڈران تھے وہ سارے اسٹیج پہ جلوہ گر تھے، اور اس وقت وہ اس بات کو ماننے پہ مجبور، بلکہ آج بھی شاہ اویس صاحب کا وہ بیان موجود ہے. اس میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، میں ایک تاریخ کے لحاظ سے یہ بہت سی لوگوں کو غلط فہمی اس کو بھی دور کرنا چاہوں گا کہ 2007 میں جب ڈاکٹر صاحب نے ادارہ صحت مستقیم کی بنیاد رکھی تو یہ ادارہ صحت مستقیم قبلہ ڈاکٹر صاحب نے 2012 میں طریق صحت مستقیم میں تبدیل فرما دی. بالکل ایسے. پھر 2014 میں چونکہ غازی صاحب نے اس کو واسطے جہنم کر دیا تھا، یعنی 2011 میں تو اب ڈاکٹر صاحب نے اس مشکل بھرے دور میں جب کہ ایک بینر لگانا، ایک فلیکس لگانا غازی صاحب کے نام کا FIR ہو جاتی تھی، لوگ نام لینے سے بھاگتے تھے. اللہ کا فضل کرم ہے پورے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب نے 80 بڑی کانفرنسیں اس سال میں کی تھی، اور جو چھوٹے پروگرام تھے ان کی تو تعداد ہی بہت زیادہ تھی. تو جب لوگوں نے بڑی بڑی مذہبی جماعتوں نے دیکھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے یہ بہت جاندار قدم ہے، تو اس وقت کے بہت سے رہنماؤں نے مل کر اور پھر 2014 میں اسی تاریخ صراط مستقیم کو تاریخ رہائی غازی ممتاز حسین قادری کا نام دے دیا گیا. تو یہ پھر لیڈر باقاعدہ سب نے مانا، اور ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ کھڑا کر کے شاہ اویس صاحب اس وقت تو اپنا امام مان رہے تھے. اب الگ بات ہے کہ وہ پیچھے سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کسی اور کے امام مان چکے ہیں، یعنی وہ بس وہ وقت کے ساتھ بدلتے ہیں جو ان کی صورتحال ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب نے اپنا جو بھی ذمہ داری لی اس کو پورا کیا، الحمدللہ. مشکلات کو برداشت کیا، پریشانیوں مصیبتوں کا مقابلہ کیا. جب ہم پروگرام کا آغاز یعنی کوئی تیاری کے سلسلہ سے بات شروع ہوتی تھی
تو کئی دفعہ ہم بارگاہ ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں عرض بھی کرتے تھے حضور اس وقت تو یہ پروگرام کرنا اور موجودہ دور کے اخراجات اور جو اس وقت رکاوٹیں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور باقی جماعتوں کی طرف سے، ان کا مقابلہ کرنا یہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کوئی بات نہیں، جن کا ہم نام لے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود ہی رستے بھی پیدا فرما دے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے صرف ہزاروں نہیں لاکھوں روپے لگا کر دو بڑے بڑے عظیم اجتماع کیے، اور اس کی جو اثرات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ حضور میں اس میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب قبلہ نے جو منشور پیش کیا تھا نا، اس میں جو فرمایا تھا کہ نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں نہ سونے سلانے نکلے ہیں، تو شب و روز آپ کا اس پر عمل کرتے اور اس پر آپ چلتے نظر آتے ہیں، اور پھر جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ ہم بدنی طاقت سے نہیں مدنی طاقت سے لڑتے ہیں، اس کا یہ اثر نظر آتا ہے۔ یعنی اب بڑی بڑی تاریخیں کام کر رہی ہیں، اگر اب اس ادارہ کو صرف 15 سال ہوئے ہیں، اب اتنی قلیل مدت میں اور اپنے اوائلی عمر میں اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ حضور اس میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمارا عقیدت و سیمینار ہوتا نا، تو یہ جو بد مذہب ہیں، غیر مقلدین ہیں، یہ اس کے مقابلے میں پروگرام رکھتے تھے، یعنی خالص عقیدت توحید، خالص عقیدت۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے بڑا مسکرانے لگے۔ وہ ایک دن رات کو کام کر رہے تھے، وال چیکنگ کر رہے تھے، تو میں نے عرض کیا حضور ایک خالص عقیدت توحید سیمینار بھی ہو رہا ہے۔ فرمانے لگے کہ اس سے پتہ چلا کہ پہلا وہ ملاوٹ والا تھا، اب وہ خالص ہو گیا۔ اچھا وہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ادھر ہوا تھا آخری منٹ سامنے ایک شادی عروس میں، تو کتنے افراد تھے؟ میرے خیال میں 40 سے 50 افراد تھے، اور انہوں نے نا دائرے میں کرسیاں لگا کر جیسے کانفرنس کی جاتی ہے، کوئی بھی ایسے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور لکھا ہوتا جی خالص عقیدت۔ تو اس میں افراد جو تھے وہ 40 سے 50 ایون کہ خواتین کے لیے انہوں نے جوسر مشینیں، سلائی مشینیں، کپڑے دھونے والی مشینیں، اور لوگوں کے لیے موٹر سائیکل یہ انعام رکھے ہوئے تھے، قرآن اندازی کرتے تھے، یعنی اپنے لوگوں کو کہ وہ وہاں نہ چلیں جائے اس رات کو۔ یہ دیکھیں کہ کتنا ڈاکٹر صاحب کا جذبہ، جنون، جوش تھا کہ غیر مقلدین بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے اگر یہ بندہ اس انداز میں دلائل پیش کرتا رہا تو ہمارے نہیں بچیں گے۔ اصل میں اس میں وجہ یہ تھی کہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ جو پچھلی صدی گزری ہے، اس میں یہ جو خارجیت ہے، اسے چونکہ ایک تسلط ملا تھا حجاز مقدس پہ، تو اس کے وہ اثرات تھے کہ انہوں نے پوری دنیا میں اپنا تسلط جمانا چاہا، تو انہوں نے پوری محنت کی یہ عمارت کھڑی کرنے کے لیے۔ دیکھیں نا ایک صدی ان کو لگی ہے، دن رات انہوں نے محنت کی، دن رات انہوں نے کوشش کی، تو کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو عمارت کو دھڑام سے گرا دے۔ یہ قبلہ قادر محترم کا ہے کہ جو ہے نا وہ کرامت ہے آپ کی کہ آپ نے وہ نجد کے وہ جو نجد تک اپنا پیغام پہنچایا تک زور لگا رہا ہے۔ یعنی یہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ وہاں یہ باقاعدہ ڈاکٹر صاحب کی سیڈیز چلا کے تو انہیں یہ کہا گیا کہ یار اس کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس تو دلیل دو، تو کوئی دلیل نہیں دے سکا۔ آپ یوں فرمائیں کہ پوری حکومت ایک سعودیہ حکومت اور ایران کے دونوں حکومتوں سے ٹکر لے کر اہل سنت کا جو اصل چہرہ وہ ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کے سامنے بتایا۔ اس وجہ سے انہیں یہ لگ رہا تھا کہ اب ہم تو گئے، ہم تو ختم ہونے لگے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے شروع کر دیا کام، اور اللہ کے فضل سے جواب تو کوئی بھی نہیں آیا نا۔ یہ تو بھونڈی سی دلیلیں تھوڑی تھوڑی دے کے آگے سے کچھ کہہ دینا، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل تو جو اتنا یہ پہاڑ ہے دلیلوں کا، اور قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں جو اس مسئلے پہ ڈاکٹر صاحب نے پیش کی، 100 ڈاکٹر صاحب نے پہلے عقیدت سیمینار پہ پیش کی تھی، بالکل ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اتنی احادیث ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے، اس وجہ سے انہیں اپنی عمارت گرتی نظر آئی۔ وہ پھر خالص توحید سیمینار بھی کرتے رہے، اصل توحید سیمینار بھی کرتے رہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا فیض ہے، اللہ پاک انہیں یہ ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ حضور ایک نا ان کا پروگرام ہوا تھا اس میں ایوان اقبال میں، تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے نا وہاں پہ بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی انہوں نے وہ منڈی مویشیاں لگائے ہوئے تھے۔ اب اس بیان کا اثر کیا ہوا، ہمارے ایک فاضل ہیں مولانا محمد عبدالحفیظ بخاری، ان کا قبلہ درست ہوا تو اس پروگرام کو سننے اور پھر جو ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد کیا اس کو سن کر ہوا۔ تو اب ڈاکٹر صاحب نے اس کے جواب میں عقیدہ توحید ائمہ حدیث پروگرام کیا تھا ایوان اقبال میں، وہاں پہ علماء کرام کی دستار فضیلت بھی ہوئی تھی، اور اس میں آپ نے وہ ابن تیمیہ کے حوالہ سے وہ دلائل پیش کیے تھے، جس کے بعد پھر انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں تو پھر ساری رات وہ گالی گلوچ سارا ماحول تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے دلائل پیش کیے اور پھر اپنا عقیدہ واضح کیا۔ تو ناظرین کرام، حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کی جو خدمات ہیں، اور پھر اس ادارہ صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے جو آپ نے
خدمات پیش کی ہیں وہ اتنے مختصر وقت میں ہم ان کو نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو اتنے مختصر وقت میں بیان کیا جا سکتا ہے. ایک چیز میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور اپنے مہمانان گرامی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ 2007 میں ادارہ صراط مستقیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو حضور ایک ہمارا پروگرام ہوا تھا ضلع منڈی بودی کے سرزمین پہ سنی کا سچ شیعہ کا جھوٹ, یعنی وہ تاریخی پروگرام تقریباً 6.5 گھنٹے گوجرا میں بالکل صحیح. تو اس منظر کو آج بھی وہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب قبلہ ڈاکٹر صاحب یعنی ایک طرف وہاں کا ایک وزیر یعنی خون لیگ کی حکومت بالکل صحیح وزیر تھا اور وہ کٹر قسم کا رافضی تھا اور اس نے ڈاکٹر صاحب کو یہ فرمایا تھا کہ اگر آج آپ جائیں گے تو معاذ اللہ سو معاذ اللہ خاک مدان آپ کی آج میت واپس آ گئی. تو قبلہ ڈاکٹر صاحب فرمایا تھا جو رات قبر میں آئے وہ باہر نہیں آ سکتے. وہاں پھر آپ نے پروگرام کیا, یعنی اس سے پہلے وہ تاجو حیدری کو بلا کر وہ کرواتے رہے مگر پھر ڈاکٹر صاحب نے جو ضرب لگائی اور پھر فرمایا تھا کہ یہ تاجو حیدری میری ضرب سے مرے گا واصل جہنم ہوگا, وہی ہوا. وہ اصل میں وہی تھا کہ پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا اس میں حقانیت اہل سنت کے نام پر, یعنی یہ گوجرا میں ہی ہوا, گوجرا میں ہی. اس میں 4 گھنٹے گفتگو فرمائی ڈاکٹر صاحب نے. تو ڈاکٹر صاحب نے پھر خلفائے راشدین کی ترتیب اور ان کے مراتب کے لحاظ سے گفتگو فرمائی اور بڑا جاندار پروگرام تھا قرآن و سنت سے مزین. انہوں نے اس کے رد میں تاج الدین حیدری کا جو بیٹا ہے اظہر حیدری اس کو بلایا. اس نے پھر وہاں پر ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی دیگر صحابہ کے بارے میں بڑی غلیظ گفتگو کی. تو پھر وہاں کے لوگ حاضر ہوئے کہ حضور ہم نے تو عقائد کی اصلاح کے لیے گفتگو کروائی تھی تو اس نے تو آگے بہت زیادہ بگاڑ پیدا کر دیا. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا چلو ہم اب آئیں گے اور ان کو ایسا اس انداز میں ہم ان کا رد کریں گے کہ ایران تک ان کا کوئی بندہ جواب نہیں دے سکے. تو پھر سردیوں کے موسم میں پھر ہم نے دیکھا کہ 6.5 گھنٹے تک لوگ شروع سے لے کر آخر تک, اور اس پروگرام میں صرف گوجرا نہیں دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے, یعنی اتنے دور سے کہ سرگودا سے آگے وہ علاقے ہیں وہاں سے بھی لوگ وہاں پہ آئے اور 6.5 گھنٹے ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو فرمائی انہوں نے مکمل اس گفتگو کو ایران بھیجا. ایران سے انہوں نے اس کے پر بڑے بڑے ذاکروں سے مطالبہ کیا کہ اس کو رد کیا جائے, لیکن سب اس میں ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا, وہ کیا کر سکتے تھے اور آج تک نہیں آیا جواب اور آئے گا بھی نہیں. اور ڈاکٹر صاحب جب وہ دلائل پیش کر رہے تھے فرما رہے تھے یہ کتاب ان کی لکھی ان کے بندے نے, میرا کام ہے حوالہ پیش کرنا انہی انداز میں. اور حضور آپ بھی یقیناً اس میں پروگرام میں تشریف فرماتے. تو ڈاکٹر صاحب جب آ رہے تھے نا تو مجمع کے اندر سے آ رہے تھے, حالانکہ بڑا تھریٹ تھا, بڑا خطرہ تھا اور ہر طرف سے یہ تھا کہ آج یہ ہوگا وہ ہوگا, مگر ڈاکٹر صاحب مجمع کے اندر سے آ رہے تھے اور آپ کا بازو ایسے تھا. موجودہ حالات میں جو فتنہ چل رہا ہے رافضیت کا, جس طرح کہ اب ایک جو تفصیلی گروپ ہے وہ سنی کانفرنس کروا رہے ہیں, اور مجھے حضور اس پہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ آج کے دن تک سنی کانفرنس تو کوئی بھی نہیں کرواتا تھا, اور ڈاکٹر صاحب نے جب سے اس پر توجہ دلائی کہ ہمارا تشخص ہے تو اب وہ اپنی رفضیت و تفضیلیت کو چھپانے کے لیے وہ بھی سنی کانفرنس کروا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کروائیں ضرور, مگر یہ ہے کہ کسی سنی بندے کو بلائیں جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. تو ضرور آپ اپنے ناظرین کو جو اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں تو ان کو اس طرف راغب کیا جائے کہ آپ یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کا جو بیان ہے اس کو آپ سماعت کریں اور اس میں دلائل حوالے. جی میں سامعین کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں اللہ کا یہ واضح اعلان ہے جا الحق و زہق الباطل. بے شک جب ڈاکٹر صاحب پہ الزام لگایا گیا اور اس کو کتنا جو ہے اچھالنے کی کوشش کی گئی, ڈاکٹر صاحب کو دبانے کی کوشش کی گئی, لیکن اللہ کے فضل سے تکلیف آئی. اس تکلیف کے آنے کے بعد پھر ہم نے دیکھا اللہ کے فضل سے وہ لوگ کہ جو پہلے تذبذب کا شکار تھے ان کا تذبذب ختم ہوا, اور پھر الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا قبلہ ٹھیک ہو چکا ہے. اب ان کو بھی اپنی موت نظر آ رہی ہے. جس طرح وہ زمانہ تھا کہ عقیدت تو سیمینار ہوتے تھے تو خالص تو یہ تھی, تو ان کو اپنی موت نظر آ رہی تھی تو وہ ایسے پروگرام کرتے تھے. اب ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سنی ہم ہیں, حالانکہ سنی تو وہی ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد پہ ہے, جو ہمارے اسلاف کے عقائد پہ ہے. اور الحمدللہ ہمارے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے علم اٹھایا ہے تو وہ اسلاف کا علم اٹھایا ہے, اور انشاءاللہ وقت گزرے گا جو چاند ان کے ساتھ رہ گئے رہ چاندی گئے ہیں, وہ چاند جو رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جو ہے تانگے کی سواری ہیں وہ بھی انشاءاللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے دلائل کو سنیں گے. اور میں یہ کہوں گا کہ جانے سے پہلے اگر کسی کا کوئی ذہن بن رہا ہو جانے کا تو پہلے سنی کانفرنس سن لے, انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ذہن بالکل صاف ہو جائے گا, اور وہ دوسروں کو بھی منع کرے گا کہ نہیں جانا, سنی کانفرنس تو ہو گئی ہے اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آج ایک دوست نے بات کی, بڑی زبردست مجھے بات ہے کہ کہنے لگے کہ کیسی سنی کانفرنس ہو رہی ہے
کہ جس میں نہ جانے والا سنی سچا ثابت ہوگا. کیا بات ہے, یہ بالکل یعنی ایسی سنی کنفرنس ہوگی جس میں نہیں جائے گا تو وہ سنی ہوگا. اگر نہ سنی کنفرنس ہوتی ہے وہاں پہ جو لوگ آئیں گے وہ سنی ہوں گے, مگر یہ ایسی ہو رہی ہے کہ جو نہیں جائیں گے وہ سنی کہلوائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین کرام, ادارہ صراط مستقیم کی خدمات کتنی ہیں ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں, وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے, مگر ایک میں چیز قبلہ مفتی محمد صدیق مصطفی جلالی صاحب زید شرف کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, پوچھنا چاہوں گا کہ 2011 کا سال بہت اہل سنت و جماعت کے لیے آزمائش کا, امتحان کا سال تھا. یعنی 4 جنوری 2011 کو غازی صاحب علیہ رحمہ نے, غازی ملک محمد ممتاز القادری شہید علیہ رحمہ نے اس شیطان تاثیر کو باصر جہنم کیا تھا. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 4 جنوری 2011 کے بعد جو ایک ماحول تھا نا وہ خوف و ہراس والا تھا, بالکل سکوت طاری تھا. بڑے بڑے جو بزام خیش مفتیان تھے, وارثان ممر و میراب تھے, وہ خاموش تھے کہ اب حمایت میں بیان دے, مخالفت میں دیں. حمایت میں دیتے ہیں تو ایک طرف گورنر ہے, سیدھی FIR آئے گی. مخالفت میں دیتے ہیں تو انہوں نے کہنا کہ وہ یا رسول اللہ کہنے والا, تو حمایت نہیں کی. تو اب اس حالات کو تھوڑا سا آپ بیان کیجیے گا کہ 9 جنوری کو پھر تحفظ ناموس رسالت سیمینار, 19 جنوری کو قربان عشق رسول یہاں سے قبلہ ڈاکٹر صاحب راولپنڈی لے کے گئے. اس سلسلہ میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت میں شروع سے آپ نے دیکھا ہوگا, یہ جج کیا ہوگا کہ حق کی خاطر آپ ڈاکٹر صاحب جو تھے بڑی سے بڑی قوت سے بھی ٹکرا جاتے. بالکل ایسے, بے شک آپ کی طبیعت میں لچک نہیں ہے, ویسے تو بہت لچک ہے, نرمی ہے, لیکن لچک یہ کہ اس لحاظ سے کہ باطل کے سامنے لچک وہ نہیں ہے. چیز ہے کہ اس وقت حکومت اسی پارٹی کی تھی جن کا گورنر واصل جاننا ہوا. ڈاکٹر صاحب نے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا. اس وقت فیصل آباد میں جب ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی سے باہر نکل رہے تھے اور پتہ چلا تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ ہیرو ہے ہمارا. اور پھر 9 کو آپ نے ثابت بھی کیا تھا دیوان اقبال میں. اور اس وقت وہ بڑے بڑے وہ جو جسٹس اور غازی جو آج آگے پیچھے ہو رہے ہیں, اس وقت وہ سامنے بیٹھ کے اس بات کے اعتراف کر رہے تھے کہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے نا یہ آج تک ہم نے سنی نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے پھر اتنے دلائل دیے کہ واقعی ڈاکٹر صاحب نے ثابت کیا کہ یہ غازی صاحب ہمارے ہیرو ہیں. اس کے بعد بڑی مشکلات آئیں ہمارے لیے. پروگرام کی اجازت لینا, مختلف جگہ پہ پروگرام کرنا, NOC لینا, یہ ہمارے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم نے حق کی خاطر ہر بات سے ٹکرانا ہے, ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا. اللہ کہ آپ نے تو یہ کہا نا توحید و رسالت کی خاطر ہر بات سے ٹکرائیں گے, فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. اچھا, اس سلسلے میں تھوڑی سی عام بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج وہ جسٹس نذیر صاحب جو بہت سی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں, مجھے یاد ہے کہ جب غازی صاحب کا کیس چل رہا تھا اور یہ اس وقت وکیل بن کے کام کر رہے تھے تو انہیں جس بھی دلیل کی ضرورت پڑتی تھی یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے تھے یا ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب انہیں قرآن و حدیث اور کتب حدیث سے وہ دلائل اور نشانیاں لگا کے بھیجا کرتے تھے, اور یہ مانتے تھے کہ اس وقت پورے بر صغیر میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں. ان کی بیٹھک جو ہے نا اس وقت ایسے لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہے کہ جو پلپلے اور صحابہ کے بارے میں غلط قسم کا نظریہ رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جیسے منافقوں کے پاس بیٹھنے سے منافقت آ جاتی ہے. یہی سلسلہ ہوا کہ اب وہ بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارے میں انہوں نے ایسی بات کر دی. میں تو چاہتا ہوں کہ آج بھی انہیں اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ صرف اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں, اپنی آخرت کو دیکھیں اور حقیقی جو اہل سنت ہونا ہے اس کو جانیں. ایسے لوگوں یہ تنولی منولی ان کو چھوڑیں. کیسے وہ مفکر ہیں جن کے چہرے کی نورانیت یوں ہے جیسے اندھیرا چھایا ہوا ہر طرف, تو ان کے پاس بیٹھنے سے بہتر ہے کسی اللہ والے کے پاس, کسی صاحب بصیرت آدمی کے پاس بیٹھیں اور پھر انہیں پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے اور صحابہ کا مقام کیا ہے. میں وہ بات میری چونکہ تھوڑی سی راستے میں رہ گئی تو اس کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. 2015 میں ہم نے مینار پاکستان پہ ملین کانفرنس کی تھی. اس وقت جب سعودیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے لحاظ سے ایک بہت بڑی سازش تیار کی گئی کہ مسجد نبوی شریف سے روضہ پاک کو جدا کیا جائے. لوگ یہاں پہ آتے ہیں زیارت کی نظر سے, تو آنا مسجد کی نیت سے چاہیے, تو یہ ان کے لحاظ سے شرک تھا. تو اس وقت جو پاکستان میں ڈاکٹر صاحب نے ایک پروگرام کیا مینار پاکستان پر کہ مکین گنبد خضرا ملین کانفرنس. میں کہتا ہوں کہ مینار پاکستان کی تاریخ کا بھی واحد پروگرام. دن کے وقت اتنا بڑا اجتماع کہ ڈاکٹر صاحب نے دوران تقریر کہا تھا کیمرے والوں اب ذرا دیکھو پیچھے کوئی جگہ خالی تو نہیں رہ گئی, تو کھول کے دیکھو کس کا اتنا بڑا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اتنی برکت فرمائی کہ وہ ان کی سازش وہیں پہ دم توڑ. 2016 میں جب غازی صاحب کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا, شہادت نصیب ہو گئی اس سال, تو پھر پروگرام اس سلسلہ میں نہ ہوا چونکہ 40ویں پہ
جو تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری 2014 میں بنی تھی، اس کو غازی صاحب کے 40ویں پر اسی کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا۔ یہ میں ایک ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ آج جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی اصل ادارہ صراط مستقیم ہے۔ ادارہ صراط مستقیم 2007 سے 2012 میں تحریک صراط مستقیم، تحریک صراط مستقیم سے 2014 میں تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری، اور تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری سے 2016 میں یاری صاحب کے 40ویں پر تحریک لبیک یا رسول اللہ بنے۔ ٹھیک ہے، اس پر ہی بار مینار پاکستان میں 1 اکتوبر 2016 کو پھر آل پاکستان لبیک کانفرنس ہوئی تھی، لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہوئی تھی، جس میں پھر آگے سیاست میں آنے کا بھی اعلان کیا گیا اور آگے سلسلہ یہ چلتا رہا۔ 2017 میں جب ہم ادھر گریفن گراؤنڈ میں اسلام زندہ باد کانفرنس ہم نے کی تھی، تو آپ اپنے عقیدے پر اتنے مضبوط ہیں اور اپنے منشور پہ کس طرح قائم ہیں کہ جماعت اسلامی کے لیڈر نگران نے باقاعدہ پیغام بھیجا لوگوں کے ذریعے کہ آپ بھی اسلام زندہ باد کہتے ہیں، ہم بھی اسلام زندہ باد کہتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم مل کے کریں، اکٹھے ہو جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نہیں، ہمارا تمہارا عقیدے کا اختلاف ہے، ہم تمہیں اپنے لحاظ سے، ہماری نظر میں تمہاری وہ حیثیت ہی نہیں ہے، جی بالکل، ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ اس طرح اسلام زندہ باد کانفرنس جو ہے ہماری گریفن گراؤنڈ میں ہوئی، پھر یہ سلسلہ آگے چلتا گیا، پھر ہم مینار پاکستان پہ دوبارہ گئے، پھر نظام مصطفیٰ کانفرنس کی۔ نظام مصطفیٰ کانفرنس کے بعد پھر ہمیں موچی گیٹ جو بہت بڑا اس وقت کا تاریخی یہ مقام ہے جہاں پر نورانی صاحب اور نیازی صاحب ایسی شخصیات نے بڑے بڑے اجتماع کیے، اس دور میں جب ذرائع ابلاغ و تبلیغ بہت کم ہوا کرتے تھے اور آنے جانے آمد و رفت کے لحاظ سے بڑے مسائل تھے، اور یہ بڑا اجتماع ہوا کرتا تھا، تو ہم نے موچی گیٹ کی تاریخ کو بھی زندہ رکھا کہ جس جگہ پہ ہمارے اسلاف نے کام کیا ہم نے اس جگہ کو آباد کرنا ہے۔ ہم نے وہاں پر پاکستان زندہ باد کانفرنس پھر کی، پھر کرونا کا سلسلہ چلتا رہا، وہاں پہ پھر اب یہ ہے کہ 2020 میں تو ہم نہ کر سکے، لیکن 2021 میں یہ میں آج ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو کل ایک نشان منزل، تو آپ جو امت کو توڑے نہیں جوڑیں، تو اتحاد امت کانفرنس ڈاکٹر صاحب کی 2021 کی میں اسے کہوں گا کہ جو سن ذرا، یہ جو تو جوڑنے کی بات کرتا ہے، کن کو جوڑا جائے گا؟ آپ کی تمہاری نظر میں کیا عیسائی، یہودی، ہندو کا، بدھ مت، مسلمان، سب کو جوڑ دو؟ یہ اتحاد امت نہیں۔ اتحاد امت ڈاکٹر صاحب نے اس پہ فارمولہ پیش کیا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اور امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت مجدد پاک کی فکر کے لوگ ہیں، ان کا اتحاد ضروری ہے، وہ اتحاد ہو سکتا ہے، اور جس کا عقیدہ نظریہ ہی نہیں ہم سے ملتا اس سے اتحاد کیسا؟ یعنی آگ پانی کو ملانا چاہتے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ ہر سیاہ سفید جو اس کو ملا کے کر دیا۔ تو ناظرین کرام، یقیناً گفتگو آپ بھی سن کر معزوز ہو رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمات اور اس ادارہ صراط مستقیم کے جو کارہا نمایاں اس نے سر انجام دیے ہیں اپنے اتنی کم عمر کے اندر، یقیناً یہ ایک مثالی کارنامے ہیں، کردار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس ادارہ کو توفیق بخشی، اس کے پلیٹ فارم سے ایک اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر تحفظ دفاع کرنے کے لحاظ سے قبلہ امام جلالی زیدہ شرف نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں، چونکہ الحمدللہ مجھے یہ بھی شرف و اعزاز حاصل ہے کہ میں نے حضرت کے بلاد مفتی ڈاکٹر محمد فیاض احمد قادری جلالی فرقانی زیدہ شرف کے پاس پڑھا ہے، اور یہ بات بھی میں آج آن دی ایئر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ اللہ کے فضل سے خود بھی پی ایچ ڈی ہیں، اور اس وقت جو مرکز کے اندر اساتذہ مدرسین پڑھا رہے ہیں ان میں سے اکثر پی ایچ ڈی ہیں اور کچھ کر رہے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کو یہ بڑا زوم ہے کہ جی ہم سکالر پیدا کر رہے ہیں، ہمارے اتنے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اب کس میں کر رہے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت وہ غلط جب پڑھتے ہیں، اگر اس پر کوئی ترجمہ کرنا وہ غلط، مگر یہ ہے کہ وہ ایک درجن سکالرز کا لے کر لوگوں کو وہ دکھاتے پھر رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ڈاکٹر صاحب امام جلالی زیدہ شرف نے جہاں ہماری دینی اور عقائد کے لحاظ سے تربیت کی ہے، تو وہاں ہمیں دنیاوی لحاظ سے بھی اس طرف الحمدللہ آپ نے توجہ دلائی ہے۔ خود بھی آپ نے پی ایچ ڈی کی اور عربی کے اندر آپ کا تھیسز موجود ہے۔ یعنی آج لوگوں کو کچھ کو تو بڑا ہے کہ جی میرے قائد نے، میرے لیڈر نے اس میں مقالہ تھیسز لکھا، مگر ہم کہتے ہیں ہمارے قائد نے الحمدللہ عربی میں لکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم آپ کا بارے دیگر بھی شکریہ ادا کریں گے کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سے جڑے رہتے ہیں اور قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کے پیغامات کو آپ سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو میں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جلالی ڈیجیٹل میڈیا کے نام سے ایک پلیٹ فارم لانچ کیا ہے، جس میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے مبلغین تحریک صراط مستقیم انشاءاللہ اس پر گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اور چونکہ اس وقت ضرورت ہے
اہل سنت و جماعت کے تشخص کو اجاگر کرنے کی، عقائد اہل سنت کے تحفظ دفاع میں کردار ادا کرنے کی، تو اللہ کا فضل ہے قبلہ امام جلالی زید شرف وہ کے تلامذہ نے جو قبلہ ڈاکٹر صاحب کے ہاں تربیت پائی ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ جلالی ڈیجیٹل میڈیا کا جو یوٹیوب چینل ہے اسے بھی سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اس پیغام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔